نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور انتہائی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس سلسلہ میں نے چاہا کہ آمد رمضان کے سلسلہ میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں، جس سے ماہ رمضان کی فضیلت بھی پتہ چل جائے اور اس کے اندر جو انسان کام کرے وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ اس کی ابتدا قرآن مجید میں تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب میں احادیث طیبات سے اس کا اور اس کی تشریحات جو محدثین کرام نے کی ہیں شروحات، ان سے کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اور امام نسائی نے اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ یہ حدیث پاک تو سب نے سنی ہوگی اور سنیں گے انشاءاللہ العزیز، مگر اس کی جو شرح محدثین کرام نے اور شارحین حدیث نے کی وہ بڑی لاجواب ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جو جنت کے دروازوں کا کھلنا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہونا یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا پہلا احتمال تو یہ ہے کہ یہ ظاہر اور حقیقت پر مبنی ہو، کہ ظاہری طور پر جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہوں، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ علامت ہے فرشتوں کے اس مہینے میں داخل ہونے کی، اور فرمایا اس کے تقدس کی تعظیم بجا لانے کی اور شیطانوں کو مومنوں کو تکلیف دینے سے روکنے کی یہ علامتیں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا یہ اس چیز سے عبارت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اطاعت کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ یعنی یہ جو کہا نا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب قاضی عیاض فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اطاعت کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور فرمایا بے شک اطاعتوں کا بجا لانا یہ جنت میں دخول کا سبب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کا بند ہونا یہ اس بات سے عبارت ہے کہ بندوں کے ارادوں کو ایسے گناہوں سے پھیر دینا جس سے وہ چیزیں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں، یعنی وہ ارادے ہی ختم کر دینا جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو جہنم کے دروازے بند کرنا ہے اس سے مراد یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا شیطانوں کو باندھنا یہ اس بات سے عبارت ہے کہ ان کے بندوں کو گمراہ کرنے اور ان کے لیے شہوات کو آراستہ کرنے سے عاجز کر دینا، یعنی شیاطین ماہ رمضان میں مسلمانوں کو اور مومنوں کو گناہوں کی طرف لے جانے سے جو ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی کی شرح امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ بعض اوقات رمضان میں بھی گناہ اور برائیاں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، فرمایا نا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر شیطانوں کو حقیقتاً باندھ دیا جاتا تو اس طرح کے کام سرزد نہ ہوتے، یہ گناہوں وغیرہ کے معاصی کے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ امر ان روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے روزے کی شرائط کی حفاظت کی اور اس کے آداب کی پاسداری کی۔ مثلا انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو شخص روزہ رکھے تو پورے آداب کے ساتھ اس کی شرائط کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کرے، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنی ناک کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو گناہوں سے محفوظ کرے۔ فرمایا یہ جو شیاطین کو قید کرنا ہے یہ اس اعتبار سے ہے۔ فرمایا یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ شیاطین کو فی الحقیقت جکڑا جاتا ہے جو نہایت سرکش ہوتے ہیں،
نہ کہ سارے شیاطین کو، جیسا کہ وہ کہتے ہیں بعض روایات میں بیان ہو چکا۔ اور اس سے مقصود رمضان المبارک میں، یعنی یہ جو فرمایا نا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، فرمایا اس سے مقصود رمضان المبارک میں گناہوں کی حتی الامکان کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس امر کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں گناہوں کا وقوع باقی مہینوں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام شیاطین کو جکڑنے اور باندھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ اور برائیاں بالکل وقوع پذیر نہ ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شیاطین کے علاوہ بھی ایسے اسباب ہیں جو گناہوں کے سرزد ہونے کا باعث بنتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں خبیث نفوس، بری عادات، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا، فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ نفلی عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے فرض کا ثواب عطا کر دے گا۔ فرمایا جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کی، یعنی 70 گنا بڑھا کر اللہ رب العزت وہ ثواب عطا کرتا ہے فرض کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے جبکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی جو روزہ افطار کرواتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر بھی افطاری کروانے والے کو عطا کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بڑی افطاری کا اہتمام نہیں کر سکتا، وہ کسی کو ایک کھجور کھلا دے یا پانی کا گھونٹ پلا دے یا دودھ کا گھونٹ پلا دے، فرمایا اس کو اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح ایک بڑا افطاری کروانے والا بڑی افطاری کروا کے اہتمام کر کے افطاری کرواتا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے یعنی اسے آسانی دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس آسانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مالک کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہوگا۔ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور دوسرا اس سے یعنی اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنا۔ فرمایا یہ 2 کام کر لو گے اللہ کو راضی کر لو گے، اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ فرمایا جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، پھر اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ واہ واہ واہ، ایک روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے اجر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اس امت کے روزہ دار کو عطا کیے اور روزہ افطاری کروانے والے کو عطا کیے۔
اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا اور امام بہقی نے بھی روایت کیا۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے عطا ہوئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے فرمایا وہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ تیسرا فرمایا فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، روزہ داروں کے لیے۔ چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا کہ ان قریب وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام کریں گے۔ اور پانچواں فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کیا یہ بخشش کا اعلان شب قدر کو ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیا تم نے محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں کی طرف نہیں دیکھا کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے؟ اسی طرح فرمایا مسلمانوں کو رمضان سے فراغت کے بعد بخشش کی شکل میں انہیں مزدوری عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو تھے وہ فضائل اور مناقب کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیسا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب ماہ رمضان کے اندر بس آخری حصہ کہ ماہ رمضان کے اندر جو شخص خرچ کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنے قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر مانگنے والے کو دامن مراد بھر بھر کے عطا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا۔ اس حدیث کی شرح کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَآتَا كُلَّ سَائِلٍ، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اپنی عام عادت مبارکہ سے زیادہ عطا فرماتے، ورنہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کسی سائل کے لیے آپ کی بارگاہ میں کبھی لفظ نہیں یہ آپ کے لب پر نہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! آقا علیہ السلام کے لبھائے مقدس پہ کبھی لفظ نہیں آتا ہی نہیں تھا، یعنی جو آتا اس کو عطا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ملا علی قاری صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے کہ آپ سے جو کچھ بھی مانگا گیا آپ نے وہی عطا فرمایا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس کی طلب پر آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان موجود بکریوں کا ریوڑ عطا کر دیا، اگرچہ اپنے پاس ظاہری طور پر نہ ہوتا تھا، کچھ نہ ہوتا تھا، مگر جو مانگنے والا جیسی مراد مانگتا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ نہیں فرماتے تھے، اسے وہی اس کی مراد کے مطابق عطا فرماتے تھے۔ فرمایا جب اسے بکریوں کا ریوڑ عطا کیا وہ اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور کہنے لگا اے میری قوم اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کی طرح عطا فرماتے ہیں جسے فقر کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی کتنا ہی لین لاڈ کیوں نہ ہو، کتنا ہی دولت مند اور امیر کیوں نہ ہو، مگر جب وہ عطا کرتا ہے، جب وہ دیتا ہے تو اسے اپنی فقیری کا ڈر آتا ہے کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں اس قدر دے دوں تو میرے پلے کچھ پتہ نہیں بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ مگر خدا کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر مال نہ رکھتے ہوئے بھی ایسے عطا کرتے تھے کہ آپ کو پیچھے کچھ رہے یا نہ رہے اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک فرزدق شاعر تھا عرب کے اندر، وہ کہتا ہے ما قالا لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ واہ واہ واہ، کیسی خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتا ہے آپ نے تشہد میں پڑھے جانے والے لا کے علاوہ کبھی لفظ لا یعنی نہیں فرمایا۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا لفظ
نہ بھی ہاں ہوتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگرچہ ظاہری اعتبار سے کچھ نہ ہوتا، مگر خدا کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا کے ایسے مقام پر فائز تھے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی تمنا لے کر آ جاتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی خالی مت لوٹاتے تھے۔ ارے جود و سخا کی بات ہی کیا کرنی، خود جود و سخا جن کے گھر سے خیرات لے، وہ جود و سخا کرنے والے تاجدار کائنات، ان کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر میرے پاس کچھ نہیں، مگر پھر بھی جو آیا اس کو عطا کیا۔ دنیا والو، اے میری امت مسلمہ، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہوگا، اس لیے ماہ رمضان میں بالخصوص کسی کو دینے سے منع نہ کرنا، اور جو بھی مانگنے آئے اسے کبھی نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم محبوب الہ بھی بن جائیں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بن جائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم رمضان کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان روزوں کے احکام اور ان کے مسائل کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔